السلام علیکم دوستو، میں آپ کو ایک ناول ہے کہ خدا کہاں ہے اس کا آج آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. اس کی کچھ انفارمیشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو کہ ہے بیت المقدس، القدس اور شہر مقدس. یہ تینوں نام اس عظیم شہر کے ہیں جسے قبلہ اول ہونے کا فخر حاصل ہے. زبان پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بو سے میری زباں کے لیے. بیت المقدس اور عظیم اور متبرک شہر ہے جسے قبلہ اول ہونے کا بھی فخر حاصل ہے. بیت المقدس وہ پاک شہر ہے جو معراج مبارک کی پہلی منزل بنا. بیت المقدس وہ قابل فخر شہر ہے جہاں فخر موجودات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر تشریف لے جاتے تمام انبیاء کی نماز بجماعت امامت فرمائی تھی. بیت المقدس وہ جگہ جہاں کے مقام زہرا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر عالم بالا کے سفر کا آغاز کیا تھا. بیت المقدس ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گاہ ہے. بیت المقدس ہی وہ متبرک مقام ہے جہاں ہمارے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہیں. مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق انہیں خداوند تعالی نے زندہ آسماں پر اٹھا لیا تھا. بیت المقدس یہودیوں کا ارض معاد اور ارض موعود ہے. بیت المقدس ہی وہ مقام ہے جو شہر انبیاء اور شہر پیغمبران کہلاتا ہے. بیت المقدس ہی میں کلیسائے قیامت تعمیر کیا گیا تھا. بیت المقدس کی پاک سرزمین پر محراب داؤد ہے. بیت المقدس ہی میں صحرا یعقوب ہے. بیت المقدس ہی میں دیوار گریہ ہے. بیت المقدس ہی کی پاک سرزمین پر ہیکل سلیمانی ہے، اور بیت المقدس ہی وہ پہلا اور آخری شہر ہے جہاں کے باشندوں نے پہلی بار کسی فاتح شہر کے داخلے پر جشن عظیم منایا تھا، اور یہ فاتح مسلمانوں کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق تھے. حضرت عمر نے بیت المقدس کے لوگوں کے درمیان بہت کم وقت گزارا، مگر وہاں کے باسیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ جن شرائط پر صلح ہوئی ہے، فاتح سالار اپنے عمل میں ان شرائط سے کہیں زیادہ نرمی اور انسان دوستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس قدر محتاط ہیں کہ اگر نادانستہ ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی معذرت کرتے ہیں. خلیفہ دوم کا حکم ملنے کے بعد سپہ سالار لشکر اسلام جناب عمر بن عاص بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے. یہ وہی عمر بن عاص ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا اور فاتح مصر کہلائے. حضرت عمر بن عاص اپنی ڈپلومیسی یعنی سیاست کے لیے بہت مشہور تھے. تاریخ اسلام میں انہیں سیاس العرب کے نام سے پکارا جاتا ہے. بیت المقدس میں ان کا مقابلہ پر رومیوں کا سب سے بڑا جنرل ارطون تھا. ارطون کی شہرت مدینہ تک پہنچ چکی تھی. چنانچہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، حضرت عمر کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے مسکرا کے فرمایا، ہم نے عرب کے ارطون کو روم کے ارطون سے لڑا دیا ہے، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. عمر بن عاص نے وہاں پہنچتے ہی بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا. عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑ رہے تھے. اس دوران حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی شام کی مہم سے فارغ ہو کر وہاں آ پہنچے، جنہوں نے یروشلم کے بڑے بڑے سرداروں کو خطوط لکھے جن کا مضمون یہ تھا. اس خط میں انہوں نے یہ کہا کہ صحت اور خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو راہ راست پر چلتے ہیں اور اپنے رسول پر ایمان لاتے ہیں. ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جب تم ایمان لاؤ گے تو ہمیں حرام ہے کہ ہم تمہیں ماریں یا تمہارے بال بچوں کو ہاتھ لگائیں، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ہمیں خراج دو اور ہماری حمایت میں رہنا پسند کرو، اور جو یہ بھی نہ مانو گے تو میں تمہارے مقابلے میں ایسے لوگ لاؤں گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی آرزو رکھتے ہیں
اور ہم بغیر فتح کیے یہاں سے نہیں لوٹیں گے۔ کافی صلاح و مشورے کے پاس ان کی پادری سفروینوس نے صلح منظور کی اور یہ شرط لگائی کیونکہ یہ ایک مقام ہے، اس لیے اس کو میں خلیفۃ المسلمین کے علاوہ کسی اور کے سپرد نہیں کروں گا۔ یہ پادری نے شرط لگائی تھی۔ پادری نے یہ پیغام عارضی صلح کے لیے سفید علم کے ہمراہ مسلمانوں کے پاس بھیجا اور صلح چاہی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب تک خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق خود بنفس نفیس 4000 سواروں کے ہمراہ بیت المقدس تشریف نہ لائے اس وقت تک فتح نہ ہوئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بیت المقدس کے لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے اور یہ محاصرہ کئی روز تک جاری رہا۔ ان محصور باشندوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ جب بھی محاصرہ طول کھینچ گیا تو جناب عمر بن عاص سپہ سالار اسلام حضرت عمر فاروق کو ایک خط روانہ کیا جس کا مضمون یہ تھا: میرا واسطہ سخت جان دشمن سے ہے، فوج کم ہے، کمک بھجوائیے۔ ادھر حضرت عمر فاروق محاصرے کے طول کھینچ جانے سے پریشان تھے۔ اس سلسلے میں تاریخ طبری نے لکھا ہے: بیت المقدس کے باشندے عمر بن عاص کے لیے اور عمر بن عاص ان کے لیے مصیبت بن گئے ہیں۔ خط مدینہ پہنچا اور حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی میں مشورے کے دوران اس بات کا اظہار کیا کہ وہ خود کمک کے ساتھ جائیں گے۔ حضرت عثمان نے حضرت عمر کی رائے سے اختلاف کیا، لیکن حضرت علی نے آپ کی رائے کی تائید کی اور فرمایا کہ مسلمان سخت پریشان ہیں۔ انہوں نے موسم کی سختی، جنگ اور طویل مسافرت کی غیر معمولی مشقت برداشت کی ہے۔ بہتر ہے آپ کمک کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ انہیں تسلی ہوئی۔ پس حضرت عمر فاروق نے اس رائے سے اتفاق کرتے ہوئے حضرت عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود کمک کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اس دور کے طاقتور اور وسیع سلطنت کے حکمران تھے، مگر سادگی کا یہ عالم تھا کہ خاکستری رنگ کی ایک اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے قبلہ اول کی طرف چل پڑے۔ اونٹنی پر 2 تھیلے لٹک رہے تھے، ایک تھیلے میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ سامنے ایک طرف پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک اور کشکول بھی دوسرا سفری سامان۔ سفر یوں طے ہو رہا تھا کہ آپ ہر روز کشکول کھول کر سامنے رکھ لیتے اور ساتھیوں کے ہمراہ کھانا کھاتے۔ بیت المقدس کے قریب جابیہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ ادھر ابو عبیدہ اور خالد بن ولید کو وہاں پہنچنے کا حکم مل چکا تھا، وہ دونوں پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ بیت المقدس میں جب حضرت عمر کے آنے کی خبر پہنچی تو عیسائی سپہ سالار ارطون تھوڑی سی فوج لے کر مصر کی طرف چل گیا۔ وہاں اب صرف پادری سفروینوس رہ گیا۔ اس نے صلح کا پیغام بھیجا۔ اس مقام پر مسلمانوں کے سپہ سالار اس طرح خلیفہ دوم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ سب سے آگے معاویہ بن ابو سفیان، ان کے پیچھے عبیدہ بن ابی جراح اور ان کے پیچھے خالد بن ولید تھے۔ ان سپہ سالاروں کی پوشاکیوں پر نظر نہ ٹھہرتی تھی کیونکہ تینوں سپہ سالاران فوج شاندار کپڑوں میں ملبوس تھے۔ حضرت عمر انہیں دیکھتے ہی تڑپ اٹھے، پھر انہوں نے کمال غصے کے عالم میں زمین سے کنکریاں اٹھا کر ان کے سینوں پر ماری اور فرمایا: کتنی جلدی تم لوگوں سے اپنی وضع بدل لی ہے، اس لباس میں مجھ سے ملنے آئے ہو، تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ کیا یہ 2 ہی برس میں تم اپنے آپے سے بہر ہو گئے ہو؟ اگر 200 برس تمہاری یہی حالت رہی تو خدا تم کو بھول کر تمہاری حکومت دوسروں کو دے دے گا۔ سرداروں نے حضرت عمر کی سرزنش سن کر اپنی لہراتی ہوئی آبائیں اوپر کو اٹھائیں اور وہ ہتھیار دکھائے جو اس لباس کے نیچے انہوں نے جسم پر لگا رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہوا۔ ان کے مقابلے میں خود ان کا لباس یہ تھا کہ نمدے کے ایک لمبا کرتا زیب تن تھا جس پر پابند لگے ہوئے تھے۔
بعض مورخین نے لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین کے جسم پر گاڑے کا کرتا تھا جو ایک طرف سے پھٹ گیا تھا۔ حضرت عمر جب جابیہ پہنے تو انہوں نے مقامی سردار جلموس کو بلایا اور اپنا کرتا اتار کر اسے دیا کہ اس کی مرمت کر کے اور دھو کے لے آئے، اور یہ درخواست کی کہ تب تک کے لیے انہیں کوئی کپڑا پہننے کے لیے دے دے۔ سردار جلموس نے ایک ریشمی قمیض حاضر کی۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جلموس نے عرض کیا یہ ریشم کی قمیض ہے۔ آپ نے پوچھا ریشم کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ حضرت عمر نے اس وقت تک نہ ریشم دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر ریشم کی قمیض پہن لی۔ جب قمیض دھل کر آ گئی تو ریشمی قمیض اتار دی۔ اس پر جلموس نے کہا آپ عرب کے بادشاہ ہیں، اپنے مفتوح ملک میں اونٹ پر سواری اور یہ لباس اچھا نہیں لگتا۔ ترکی گھوڑا منگوائیے اور سفید لباس پہنیے، رومیوں کی نظروں میں آپ کی عزت بڑھے گی۔ حضرت عمر اس کی بات پر ناراض ہو کر بولے خدا نے ہمیں اسلام کی وجہ سے جو عزت دی ہے اس کے سوا ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ پھر اپنی تھکی ہوئی اونٹنی کا خیال آیا تو گھوڑے کی سواری پر رضامند ہوئے، لیکن جب شاندار ترکی گھوڑا اٹھلاتی چال چلنے لگا تو حضرت عمر نے فرمایا رکو رکو، میں نے اس سے پہلے کسی کو شیطان پر سوار ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مقامی سرداروں کے علاوہ خود مسلمانوں نے یہ بھی خواہش کی تھی کہ خلیفہ سفید کپڑے پہنیں اور ترکی گھوڑے پر سوار ہوں۔ لوگوں کے بہت اصرار پر آپ کو مجبوراً ہونا پڑا، چنانچہ اپنے سفید براق جیسے کپڑے زیب تان کیے اور کاندھے پر خوبصورت ریشمی رومال ڈال لیا جو حضرت عمر بن عاص نے آپ کو بھیجا تھا۔ پس حضرت عمر ترکی گھوڑے پر بڑی شان سے سوار ہوئے۔ مسلمان مجاہدین جو اپنے خلیفہ سے عشق کی حد تک محبت کرتے تھے وہ آپ کو اس لباس اور اس سواری پر دیکھ کر پھولے نہ سمائے تھے، مگر حضرت عمر گھوڑے پر سوار ہو کے 2 ہی قدم چلے تھے کہ گھوڑا روک لیا اور فوراً اتر پڑے۔ لوگوں نے انہیں حیران نظروں سے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم میری لغزش درگزر کرنا، اللہ پاک تمہاری لغزش درگزر کرے گا، کیونکہ اس لباس میں اور اس سواری پر بیٹھ کے جس غرور اور نخوت نے میرے دل میں راہ پائی ہے وہ شاید تمہارے امیر کو ہلاک کر دیتی۔ پھر حضرت عمر نے گھوڑے سے اتر کر اپنے پرانے کپڑے پہن لیے۔ مشہور تذکرہ نگار ابن کثیر نے حضرت عمر کا اس وقت کا ان نقشہ الفاظ میں کھینچا ہے۔ وہ لکھتے ہیں حضرت عمر کی پیشانی کا اوپر کا حصہ دھوپ میں چمک رہا تھا، سر پر ٹوپی تھی نہ عمامہ، دونوں پاؤں رکاب کے بغیر اونٹنی کے کجاوے سے لٹک رہے تھے۔ اونٹنی کی پیٹھ پر ایک پرانا کمبل تھا جو رات کو بستر کا کام دیتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ نے آپ کو لکھا تھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی آمد پر منحصر ہے۔ پس حضرت عمر ایک اونٹنی پر اپنے خادم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ایک منزل آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اور خادم پیدل چلتا، دوسری منزل پر خادم اونٹنی پر سوار ہوتا اور آپ ہاتھ پکڑے اونٹنی کے آگے آگے چلتے۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے جب آپ جابیہ میں داخل ہوئے تو اونٹنی پر خادم سوار تھا اور اونٹنی کی نکیل آپ کے ہاتھ میں تھی، اور کتاب مقدس کا یہ فرمان پورا ہونے کو تھا کہ وہ اپنے اونٹ کی مہار پکڑے شہر میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر نے اپنا پہلا سفر اس انداز میں طے کیا تھا، مگر یہ ان کا پہلا اور آخری سفر تھا۔ غور کیجئے یہ سفر کس قدر عظیم اور پروقار تھا۔ حضرت عمر اپنے مفتوحہ علاقوں سے گزرتے ہوئے بھی اسلام اور اسلامی تعلیم کو نہیں بھولے۔ جس طرح وہ دیندار تھے اسی طرح ان کا یہ سفر بھی اسلامی درس و تدریس سے پر تھا۔ آپ جگہ جگہ ٹھہرتے اور لوگوں میں اسلامی تعلیمات اور اہم نکات کی تشریح کرتے اور وضاحت سے دینی مسائل پر گفتگو فرماتے تھے۔ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ تاریخ نے بڑے بڑے جبروت شہنشاہوں کے شاہانہ سفروں کو بھلا دیا اور سفر بھی ایسے
کہ جن پر جشن کا گمان ہوتا تھا، لیکن حضرت عمر خلیفہ دوم کے سفر کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی تاریخ کا سرمایہ بن کر مسلمانان اسلام کے ہونٹوں میں رچ بس گئی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک روایت کے مطابق صلح نامہ پر دمشق میں دستخط ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ ایک مورخ نے لکھا کہ صلح نامہ جابیہ میں طے پایا تھا، اور ایک اور بیان کے مطابق صلح نامہ کی تکمیل نہیں ہوئی، اور اس طرح کہ پادری وینوس نے اپنے سفیر کی امان چاہی۔ جب اسے امان دے دی گئی تو وہ بلا روک ٹوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ہم سے صلح کر لی جائے اور خراج لے کر باجگوار بنا لیا جائے۔ ایسی کئی اور روایات بھی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ صلح ہوئی اور حضرت عمر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس کے شہری حدود میں 12,000 یونانی اور 50,000 اصل باشندے موجود تھے۔ حضرت عمر نے اصرار کیا کہ یونانی باشندے 3 دن کے اندر شہر سے نکل جائیں اور شہر کے اصل باشندے خراج ادا کریں۔ پس ان پر مدرجہ ذیل خراج عائد کیا گیا۔ نمبر 1، امراء سے 5 دینار۔ نمبر 2، متوسط حال سے 4 دینار۔ نمبر 3، ادنیٰ لوگوں سے 3 دینار فی کس سالانہ کے حساب سے ٹیکس لگایا گیا۔ بوڑھے، نابالغ اور خواتین اس ٹیکس سے مستثنی رکھے گئے، مطلب ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا۔ ممتاز باشندگان شہر اور مسلمانوں کے درمیان فتح بیت المقدس کے بعد اور جو عہد نامہ تحریر ہوا اس کا خلاصہ اس طرح ہے۔ نیکسٹ قسط آپ کو جلد پیش کی جائے گی، تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں اور لائک کریں۔